بالوالدین احسان وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ بالوالدین احسان سب سے پہلے ماں باپ کا حق ہے، وذی القربى اور پھر قرابت داروں کا جو ریلیٹو ہے تمہارے، پھر یتیموں کا، پھر مسکینوں کا۔ وقولوا للناس حسنا، اور جب پبلک سے گفتگو کرو تو تمہارا اسٹائل پولائٹلی گفتگو کرنا، اس طرح گفتگو نہ کرنا کہ دل چھلتے چلے جائے۔ یہ نہیں کہا کہ علماء سے گفتگو کرو تو شرافت سے کرنا، یہ نہیں کہا کہ بزرگوں سے گفتگو کرو تو قاعدے ڈھنگ سے کرنا۔ قول للناس، جو غیر مسلم ہے، غیروں سے، عام پبلک سے، اس میں مشرک بے دین ہو سکتا ہے، مسلمان پر واجب ہے کہ جب گفتگو کرے تو پولائٹلی کرے۔ تلخ لہجے سے گفتگو کرنے والا اسلام میں اچھا مسلمان نہیں کہلاتا۔ اور پھر اس کے بعد حکم ہوتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ذرا ترتیب ملاحظہ فرمائیے، پہلے ماں باپ کا حق دے دو، پھر عزیز و اقارب کا حق دے دو، پھر یتیموں کو نہ بھولو، مسکینوں کو نظر انداز نہ کرو، عام جنرل پبلک کے ساتھ بیہیویئر اچھا ہو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، میری نماز بھی پڑھ لیا کرو، زکات بھی دے دیا کرو۔ آپ نے ترتیب و سسٹم ملاحظہ فرمایا، پہلے ہیومن رائٹس ہے، بات کو اللہ نے اپنا حق رکھا ہے، پہلے میرا بندوں کا حق دے دو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، میری نماز بھی پڑھ لیا کرو، زکات بھی دے دیا کرو۔ مفہوم کیا ہے کہ قدرت سب سے پہلے روز آخرت یہ پوچھے گی کہ تم نے میرے بندوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ نماز پڑھتے تھے باپ کو گالیاں دے کے، نماز پڑھتے تھے ماں کو ستا کر، سنا روزے رکھتے تھے پڑوسیوں کا دکھ دکھا کر، تو جو مخلوق خدا کا نہ ہو سکا وہ خدا کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ اسلام میں خدا کو نماز سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نماز ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ یہ خدا کا در اس لیے نہیں ہے کہ یہ سر جھک جائے تو خدا کی خدائی ڈیولپ ہو جائے گی، میرے ذہن کو زندگی مل جائے گی، خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی خدا کے در کو میرے سر کی ضرورت نہیں ہے، میرے تھکے ہوئے سر کو خدا کے در کی ضرورت ہے۔